یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش کرنا، اصل بات نہ کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو حق ہے، پروفڈ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اور باطل کیا ہے؟ وہ جھوٹ جو تم نے خود گھڑ لیا کہ یہ صرف امیوں کے لیے ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اصل میں تھا وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. کس حق کو چھپاتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے. تو اس آیت میں کن دو باتوں سے روکا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو؟ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ میٹھے اور نمکین کو اگر ملا دیا جائے تو نہ پتہ چلتا یہ میٹھا اور نہ پتہ چلتا یہ نمکین ہے. تو دو اپوزٹ چیزوں کو جب ایک دوسرے کے اندر ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد، کنفیوژن. کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، بیچ کی کوئی راہ نہیں. بہت سے لوگ بیچ کی راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ بھی بول لیں اور جنت بھی مل جائے. سچ اور جھوٹ کو ملا کے ایک تیسری چیز بنا کے پیش کرتے ہیں. تو تلبیس حق ایک ٹرم بھی ہے، تلبیس حق. کبھی آپ نے پڑھا ہو شاید کسی مذہبی کتاب میں. تلبیس حق علماء دین کی ایسی کوشش کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ حق کو کھول کے بیان نہیں کرتے، بلکہ اس سے ایسی ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جو آیت کا اصل مقصد ہے یا اصل معنی ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور لوگ دوسری باتوں میں الجھ جاتے ہیں. یعنی جو آیت کا اصل مطلوب ہے یا جو کہہ رہی ہے آیت وہ نہیں معنی نکالا جاتا، بلکہ اس میں ایسی باتیں 100 شامل کر دیتے ہیں، ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی باتیں کہ جس سے اصل بات بہت دور چلی جاتی، اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس وہ کہتے ہیں یہ بھی اسکالر ہے، یہ بھی اسکالر، یہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، کنفیوژن پھیلتی ہے. دوسری چیز جس سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حق چھپانا. حق مت چھپاؤ. حق چھپانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ حق کو بیان ہی نہ کرنا جہاں ضرورت ہو. دوسرا یہ کہ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو اس کو صحیح جواب نہ دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو کسی بات کا جواب نہیں آتا تو ضروری کچھ بتائیں کیونکہ کسی نے پوچھ لیا تو بتانا فرض ہو گیا. نہیں، جو نہیں آتا وہ مت بتاؤ، ورنہ کس میں آئے گا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ بھی حرام ہے کہ بغیر علم کے باتیں کرنا اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں فتوی دینا، یہ بھی منع ہے. اور یہ جو آیت کا آخری حصہ نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، سب پتہ ہے تم کو، پھر بھی یہی کر رہے ہو. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کہ جاننے کے بعد ایسے کام کرنا اور برا ہے. تو یہاں بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے تھے اور حق کو اس ڈر سے چھپا جاتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ حق کا اتباع کرنے لگیں گے اور پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ان کا فائدہ کس میں تھا؟ کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے اور یہ ان کے سردار بنے رہے. اگر لوگوں کو علم ہو گیا، لوگ جہالت سے باہر آ گئے، تو پھر ان کی باتیں کون سنے گا؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ حق کے اندر باطل کو نہیں ملانا چاہیے. جھوٹ اور سچ کا ملغوبہ بنا کے ایک تیسری چیز نہیں پیش کرنی چاہیے. کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے، واضح، درست. اور دوسرے کس چیز سے منع کیا گیا؟ کیا نہیں ہمیں کرنا؟ حق کو چھپانا نہیں. کیسے؟ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز حرام ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں پتا تو آپ کہیں کہ نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو. یا اگر آپ شک میں تب بھی آپ کہہ سکتے کہ مجھے نہیں معلوم. لیکن پتا ہونے کے بعد یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا